ہر جا پانی فیض ہے خالق قیوم کا بہتا جب کہ دنیا میں ہے ہر چیز سے سستا پانی کربلا میں ہوا کیوں جان سے مہنگا پانی کربلا میں ہوا کیوں جان سے مہنگا پانی ہائے کیا حال ہوا ہوگا شہ بے کس کا ہائے کیا حال ہوا ہوگا شہ بے کس کا جب کہ 18 برس والے نے مانگا پانی جب کہ 18 برس والے نے مانگا پانی پیاس شبیر کی تھا عمر نہ بھولے آبی آنکھ بھر گئی جب سامنے آیا پانی آنکھ بھر گئی جب سامنے آیا کر دیا شمر ستمگار نے سرتن سے جدا مانگتا ہی رہا حمد کا نواسا پانی مانگتا ہی رہا حمد کا نواسا پانی اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں فاطمہ زہرا کوئی لاتے کیوں بڑے دربار میں زینب کو بلاتے کیوں خبر میں فاطمہ زہرا کو بلاتے کیوں خون جس پر ہے حسین ابن علی کا تازہ خون جس پر ہے حسین ابن علی کا تازہ ثانی زہرا کو خنجر وہ دکھاتے
عباس بھلا کیوں نہ گرے نیچے سے سر عباس بھلا کیوں نہ گرے نیچے سے نیزے پہ چادر زینب اٹھاتے کیوں نیزے پہ چادر زینب اٹھاتے کیوں گود میں رہتی تھی غازی کہ سادہ جو بچی گود میں رہتی تھی غازی کہ سادہ جو بچی اس کو تم کانٹوں کے راستے پہ چلاتے کیوں اس کو تم کانٹوں کے راستے پہ چلاتے کیوں اس کو تو گود میں کرنے تو سکون مادر کی اس کو تو گود میں کرنے تو سکون مادر کی سر پہ شیر کو نیزے پہ چڑھاتے کیوں سر پہ شیر کو نیزے پہ چڑھاتے کیوں اللهم صل على محمد وآل محمد اتفاق علماء اس میں ہے اے اہل عذاب 5 شرطیں ہیں ذبیحہ کے لیے پیش خدا شرط اول ہے کہ حیوان نہ ہو بھوکا پیاسا احتیاطاً بد میں ذبح بھی دو آب و غذا شرط ثانی ہے کہ ہو جمعہ تو تاخیر کرو جمعہ کو وقت نماز اس کو نہ تکبیر کرو جمعہ کو وقت نماز اس کو نہ تکبیر کرو تیسری شرط ہے حیوان نہ ہو پیش حیوان عالم ذبح نہ حسرت سے ہو باہم نگران شرط چہارم ہے کہ جلدی نہ کرو تا امکان ہو چھری تیز مگر ہاتھ ہو نرمی سے روان شرط پنجم ہے چھری بھی نہ دکھاؤ اسے ذبح کے پہلے خدا سے نہ ڈراؤ اس کو ذبح کے پہلے خدا سے نہ ڈراؤ اس کو ذبح حیوان کی یہ شرطیں ہیں مگر واویلا اشرف خلق جو تھا سبت نبی نور خدا آہوے شیر خدا فدیہ رب دو سرا کھانا کیسا کہ نہ پانی اسے قاتل نے دیا خلق تر کرتے ہیں خصاب بھی قربانی کا خطرہ
امت نے نہ سید کو دیا پانی کا خطرہ، امت نے نہ سید کو دیا پانی کا۔ عید ذی الحجہ کو ہے قربانی حیواں اللہ، وہ جو 1 سال سے کم ذبح نہیں اس کا رواں۔ تم کو اکبر کی جوانی کی قسم اہل عزا، قتل اصغر کو جو امت نے کیا کیا سن تھا۔ شب حف تم سے خلق دودھ نہ پینے کا تھا، تیسرا فاقہ تھا اور سن 6 مہینے کا تھا، تیسرا فاقہ تھا اور سن 6 مہینے کا تھا۔ ایک بھی دانت نہ نکلا تھا علی اصغر کا، ایک بالشت کا کرتا تھا علی اصغر کا، چھوٹا خد ننھا سا جھولا تھا علی اصغر کا، دودھ پینا بھی نہ چھوٹا تھا علی اصغر کا، منہ سے ماں باپ کا بھی نام نہ ایک بار لیا، بے زباں بچے کو ہرملا نے مار دیا، ایک چالا خریدار عیاذاً باللہ، پیاسے پر تیروں کی بوچھار عیاذاً باللہ، نہ کوئی یار نہ غمخوار عیاذاً باللہ، ہر طرف ظالم خوخار عیاذاً باللہ، اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا، دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا۔ شہید بدشت کرب و بلا سلامتی امام زمانہ بلندتر سلوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین والقرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اخلہ لا دینہ صلوات۔ محبانی عزادارین امام مظلوم کربلا، اللہ نے آپ کو حیات عطا کیا کہ یہ کہو غم حسین منائیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا، دیکھتے دیکھتے کتنے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔ جب موقع ملے ذکر حسین میں آ جائیے، یہ موقع اگر کوئی گوا دیتا ہے تو اس سے زیادہ بد نصیب نہیں ہے۔ یہاں ہر کوئی نہیں آتا، یہاں جسے شہزادی بلاتی ہے وہ آتا ہے۔
یہاں آنا مقدر کی بات ہے، یہاں بیٹھنا قسمت کی بات ہے، یہاں آنا والدین کی مقدر کی دعاؤں کا بات ہے، یہاں آنا ماں کی پاکیزگی کی گواہی ہے، یہاں آنا عزیزان گرامی ایک وعدے اللہ کی گواہی ہے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ جب فاطمہ نے حسین کی ولادت کیا تھا کہ بابا میرے بیٹے کو کون یاد کرے، تو آج دنیا میں کونے کونے میں یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اے فاطمہ دیکھ لو تمہارے بیٹے کو یاد کرنے والے جگہ جگہ پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہم اور آپ نہیں ہے بلکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ دنیا ہمیں لاکھ مٹانے کی کوشش کرے، دنیا ہمیں فنا کرنے کی کوشش کرے، تاریخ شیعت پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، بستیاں اجاڑ دی گئی، گھروں کو جلا دیا گیا، نام حسین پہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کتنے لوگوں کو فنا کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی ہسٹری تاریخ اٹھا کے پڑھیے تو پتہ چلا کہ نام حسین پہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تاریخ کے حساب سے شیعہ نظر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن آج بھی دنیا کے کونے کونے میں یا حسین کی سطح آ رہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو اب جو ذات ہمیشہ رہے گی تو اس کا وعدہ ہے، وہ جب تک رہے گا آزاداری تب تک رہے گی۔ کسی فانی انسان کا وعدہ نہیں ہے، آج میں وعدہ کروں کل میں نہیں رہوں گا، میرا وعدہ فانی وعدہ ہے، مٹنے والا وعدہ ہے، ہمیشہ رہنے والا وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کر رہا ہے جو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، وہ جب تک رہے گا ذکر حسین باقی رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ ہے تب تک ذکر حسین، جب تک وہ ہے تب تک ذکر حسین، جب تک وہ ہے تب تک آنے والے اس کے بلانے پہ آ رہے ہیں۔ بہت بڑی بات کی، غور کیے، کس کے بلانے پہ آ رہے ہیں؟ خدا نے انتظام کر رہا ہے۔ ہمیں بچا کون رہا ہے؟ خدا۔ ہمیں بلا کون رہا ہے؟ خدا کی ذات۔ وعدے کس کے ہوئے؟ فاطمہ سے۔ فاطمہ جس کے لیے دعا کر دے بھلا وہ کون مٹ سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ذات نہیں جو ہمیں مٹا دے۔ صلوات خزانے خالی ہو گئے ہمیں مارنے کے لیے، اور ہتھیاروں کے وہ ہاتھ ٹوٹ گئے فنا کرنے کے لیے، وہ ہاتھ ختم ہو گئے، خزانے خالی ہو گئے، محلے ویران پڑ گئے، مگر نام حسین تب بھی تھا، نام حسین تب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، میں نے جو عنوان مجلس رکھا ہے وہ پیغمبر اسلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، لا اخلہ لا دینہ، جس کے پاس عقل ہے اسی کے پاس دین ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ دیوانے سے کوئی سزا بھی نہیں ہے، دیوانے پہ کوئی عبادت واجب بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ عقل والوں کے لیے دین ہے، عقل والوں کے لیے فرض ہے، عقل والوں کے لیے عبادت ہے، عقل والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ذات ہے وہ، کہ جب تک کہ بچہ 15 سال تک کا ہو نہیں جاتا تب تک کہ عبادت واجب نہیں، یعنی 15 سال میں وہ شعور میں آتا ہے، عقل میں آتا ہے، وہ عبادت بھی اس بنا پہ کروانا چاہتا ہے کہ پہلے عقل سے مجھے پہچانو۔ صلوات علیہ پہچانو کہ اللہ کا گھر کیا ہے، پہلے پہچانو کہ نماز کیا ہے، پہلے پہچانو کہ وہ خدا کون ہے، سمجھ کر عبادت کرو، سمجھ کر آؤ۔ اسی لیے دیکھیں 15 سال تک کہ اس نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کے لیے آ جاؤ، تم 15 سال بعد آ جاؤ۔ تو اس کا مطلب پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ لا عقلہ لا دینہ، جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ آج عقل کی بنا پہ انسان ڈاکٹر بنا، عقل کی بنا پہ انجینئر بنا، عقل کی بنا پہ سائنسدان بنا، تھوڑی سی عقل استعمال کیا انسان تو ہوائی جہاز کو اڑا رہا ہے، تھوڑی سی عقل کو استعمال کیا انسان تو
تو سائنسدان بنا، تھوڑی سی عقل استعمال کیا تو کمپیوٹر بنایا، تھوڑی سی عقل کو استعمال کیا تو انسان موبائل جیسی چیزیں بنایا. یہ تھوڑی سی عقل والا انسان دنیا کے زمینوں سے کھوج کے کہیں تیل نکال رہا ہے تو کہیں خزانے نکال رہا ہے. تو پتہ چلا کہ عقل ایک ایسی طاقت کا نام ہے، ایسی غیب میں رہنے والی جو غیب میں رہ کے کرواتی ہے. عقل سامنے دکھائی نہیں دیتی، عقل سامنے آتی نہیں، اس کا وجود کیسا ہے کسی کو نہیں معلوم، اس کی شکل و صورت کیسی ہے کسی کو نہیں معلوم، مگر انسان اسی عقل کے بنا پہ کہیں جہاز اڑا رہا ہے، کہیں پانی میں جہاز چلا رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں، تو بھئی تیری عقل ہے تو دکھتی کیوں نہیں. سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایسے خدا کو مان کے فائدہ کیا ہے جو دکھائی نہیں دیتا. تو پھر میں کہتا ہوں ایسے عقل کو عمل کر کے فائدہ کیا ہے جو دکھتا نہیں. دنیا کے معاملے میں آپ بڑے چالاک، ہر جگہ پہ چالاک. آپ گھر بنانے جائیں گے تو عقل استعمال کریں گے، آپ کوئی کپڑا لینے جائیں گے تو عقل استعمال کریں گے، بازار میں سودا خریدنے جائیں گے تو عقل استعمال کرنے جائیں گے، اور خدا کی دین کے آئیں گے تو عقل سمجھ میں نہیں آتی، عقل کام نہیں کرتی. جو جیسا بولا ویسا ہو گیا. عقل اس کا نام نہیں ہے، عقل سوچنے کا نام ہے. آپ سوچے بغیر آپ زمین نہیں خریدتے، سوچے بغیر 2 میٹر کپڑا نہیں خریدتے. آپ 2 میٹر کپڑا لینے کے لیے بھی 10 یہ دیکھیے کوئی ایک ایسا آدمی آپ میں سے بتا دیجئے کہ کسی نے جا کے 2 میٹر کپڑا اپنی قمیض بنانے کے لیے اگر لیا اور پہلی مرتبہ جا کر کہا کہ یہ پسند آ گیا نکال دو، نہیں، وہ 10 تھان نکلواتا ہے. 10 تھان نکلوا کے اس بات کو یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے پاس عقل ہے، میں عقل استعمال کر رہا ہوں. ارے دنیا کے اس پانی جسم کو استعمال کرنے والے کپڑے کو بھی تم عقل استعمال کرتے ہو، تو پھر یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ کل عقل کی ذات کا نام حسین ابن علی ہے. ایک معمولی سی عقل استعمال کرنے والا انسان جہاز اڑا سکتا ہے، ایک معمولی سی عقل استعمال کرنے والا پانی میں سے تیل نکال سکتا ہے، گیس نکال سکتا ہے. تو جو کل عقل ہو، جو مکمل عقل ہو، جسے اللہ نے کل عقل بنا کے دنیا میں بھیجا ہو، تو اگر وہ در خیبر اکھاڑ دے تو کون سی بڑی بات ہے، وہ کون سی بڑی بات ہے. یہ معمولی تھا انسان، اور سائنسدان نے انسان کے بھیجے پہ ریسرچ کر کے آج اس بات پہ پتہ چلا کہ انسان کا دماغ میں جو اللہ نے سیل دیے ہیں، سائنٹسٹ نے اس کو سیل لکھے، کہتے ہیں کہ 12 سیل موجود ہے، 12 سیل موجود ہے. انسان نے اب تک اس میں سے 4 سیل یوز کیے ہیں. کتنے سیل؟ 4. موجود کتنے ہیں؟ 12. 8 ابھی بھی یوز میں نہیں ہے. جب 4 کے استعمال پہ انسان راکٹ بنا چکا، بم بنا چکا، اور نہ جانے اور کیا کیا ریسرچ ہو رہا ہے اس 4 ہی کے بنا پہ. جتنی بھی ترقی دیکھیے یہ 4 سیل پہ ہی ہوئے ہیں. 8 موجود ہے. 8 جس دن استعمال ہو جائیں گے تو یہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو ذرا سوچئے کہ اللہ نے عقل جیسی کتنی بڑی طاقت آپ کو عطا کی، اور اللہ نے جب یہ عقل دیا ہے تو کہا کہ دیکھو دائرے میں رہ کے عقل کو استعمال کرنا. یہی نہیں کہ تمہیں عقل دے دیا ہے تو تم دائرے سے باہر نکل جاؤ. اسی لیے مذہب ضروری ہے، اسی لیے مذہب ضروری ہے تاکہ دائرے کے اندر رہے، دائرے کے اندر رہے. دائرے کے اندر مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے عقل دیا. عقل کہاں ہے؟ ہمارے دماغ میں، جسم کے بھیجے میں. جسم ایک پورا مکمل اللہ کا مکمل ایک ایسا پیکر ہے، ایک مکمل کامل. اس کے اندر دیکھیے آج تک ایک جسم پہ پورا ریسرچ نہیں ہو سکا. اللہ نے ایک جسم بنایا، اس کو آج تک انسان سمجھ نہیں سکا. وجہ اسی ہے، دیکھیے ہڈی کا ڈاکٹر الگ، چمڑے کا ڈاکٹر الگ، بھائی کان کا ڈاکٹر الگ، آنکھ کا ڈاکٹر الگ، زبان کا ڈاکٹر الگ، ہر ایک چیز کا ڈاکٹر. جسم ایک ہی ہے، بہنے والا لہو ایک ہی ہے. کمال تو دیکھیے کہ جسم ایک ہے، درد الگ الگ ہے.
क्या बात। जिस्म एक है, दर्द अलग अलग है। कान का दर्द अलग होता है, दांत का दर्द अलग होता है, पेट का दर्द अलग होता है। यानी अल्लाह अपने जिस्म के देख कर में ये सोचने पे मजबूर कर रहा है, क्यों अपने आपको देख के ये महसूस नहीं करते कि एक जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अगर दर्द मौजूद है तो दुनिया में ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे अंदर चीजें गायब में रह के काम कर सकती है, तो जब मैं गायब में हूँ तो उसके बारे में कौन सोच सकता है। कान का दर्द आ जाए तो इंसान को बेचैनी हो जाती है, दांत का दर्द आ जाए इंसान कहता है इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आंख का दर्द आ जाए इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी जरा सोचे, अक्ल बहुत बड़ी ताकत है, अक्ल का इस्तेमाल सही होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने दीन भेजा और ऐसे को दे के भेजा जो कुल का कुल मुकम्मल अक्ल है। अल्लाह ने कुल का कुल अक्ल जिसे बनाया उस ज़ात का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये इंसान अक्ल जब इस्तेमाल करने लगा तो इसकी नौबत ऐसी हो गई कि अपने से ताकतवर दरख्त को देखा उसके आगे झुकने लगा, अपने से ताकतवर पानी को देखा उसके आगे सजदे करने लगा, अपने से आगे सूरज को देखा चमकते हुए उसके आगे सजदे करने लगा। तब अल्लाह को अब ऐसे हुक्म को भेजने की जरूरत पड़ी ताकि पता चले कि कोई पानी पे चल के दिखाए, कोई दरख्त को बुला के दिखाए, कोई सूरज को फटा के दिखाए। अगर ये ना आते तो फिर कैसे पता चलता? अब इंसान खुदा को पहचाने कैसे? भाई अकल तो मिल गई, अकल तो मिल गई, अब ये अकल को कहाँ इस्तेमाल कर रहा है? अपने से ताकतवर दरख्त को देखा सजदे करने लगा, पानी के आगे सजदे करने लगा, अपने बनाए हुए बुतों को सजदे करने लगा। तो अब खालिक कायनात को उसे भेजना पड़ा, उसे भेजना पड़ा जो सबसे ज्यादा कुल्ले अकल था, अपने नूर से जिसे बनाकर अल्लाह ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि जिसे अपने नूर से बनाया उसे भेजा। अब वो आए 40 साल खामोश रहे। ये 40 साल का वफा समझिए। 40 साल नबी ने किसी को नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, किसी को ये नहीं कहा कि मैं रसूल बन के आया हूँ, मैं एक दीन लेके आया हूँ, मेरे बात पे अमल करो, किसी को नहीं कहा। क्योंकि नबी हमारे आखिरी नबी उस ज़ात का नाम है, बगैर हुक्म खुदा के कोई अमल करते नहीं थे। जब हुक्म खुदा हुआ कि ऐ रसूल ऐलान करो, 40 साल के अंदर रसूल करते क्या थे? 40 साल उन्हीं लोगों के दरमियान फिरते रहे, उन्हीं लोगों के दरमियान, उन्हीं माहौल में जहाँ बुत परस्ती होती रही, जहाँ खून खराबा भी होता रहा, जहाँ लोग एक दूसरे को मारते भी रहे। 40 साल का अरसा कोई कम नहीं होता, मगर 40 साल के अंदर पैगंबर ने मक्के के अंदर अपने किरदार से ऐसा माहौल बना दिया था, लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए क्या हम भी मोहम्मद जैसे बन सकते हैं? हम भी मोहम्मद जैसे बन सकते हैं क्या? हम भी ऐसे बन सकते हैं क्या? हम भी ऐसे बोल सकते हैं क्या? हम भी ऐसे मुस्कुरा सकते हैं? हम भी हसीन सुलूक से बात कर सकते हैं? यानी नबी ने पहले किरदार का कलमा पढ़वाया, नबी ने पहले सीरत का कलमा पढ़वाया, बाद में ऐलान अल्लाह का कलमा पढ़वाया। पहले नबी ने हमें इस दर्स से क्या दर्स दिया? कहा कि देखो जिस महल्ले में रहो तो पहले किरदार पेश करो, जहाँ रहो किरदार पेश करो, जहाँ रहो तो ऐसे लहजे में बात करो कि लोग कहे कि शिया ऐसे बात करते हैं, जहाँ रहो तो कहो कि अली वाले ऐसा लहजा बोलते हैं, जहाँ रहो तो कहो कि अली वालों का उठना अच्छा, बैठना अच्छा, देखना अच्छा, चलना अच्छा। अली वाले किसी को तकलीफ नहीं देते, अली वाले किसी पे जुल्म नहीं करते। हमारे साथ सबसे बड़ी चीज याद रखिए मेरे नौजवान बच्चों, याद रखिए कि और मुसलमान होंगे, लेकिन हम दो नामों से हमारे को खास तरीके से पहचाना जाता है। मेरे नौजवान बच्चों के लिए पैगाम है, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए हमारे साथ दो बड़े नाम जुड़े हुए हैं, एक आजादार हुसैन,
ایک عزادار حسین، دوسرے شیعان علی، دو ناموں سے ہمیں پہچانا تھا. اور لوگوں کو لوگ مسلمان کہتے ہیں، بھئی یہ محمد کے ماننے والے، یہیں تک ہوتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ کچھ خاص ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی شرف ملا ہے آپ کو، کسی کو نہیں ملا جو آپ کو ملا. یہ بھی شرف ہے حسین ابن علی کا، یہ بھی شرف ہے محبت علی کا. محبت علی کے بنا پہ علی کے شیعہ اور عزادار حسین بعد کربلا عزادار حسین بنے. اب یہ عزادار حسین پہ ایک اور ذمہ داری لگا دی. یہ اور ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا کالا لباس. دیکھیے 3 ہستیوں کا ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے نام. ایک علی ابن ابی طالب، ایک مولا کائنات، دوسرے حسین. کربلا حقیقت میں کربلا کیا ہے؟ حقیقت میں کربلا میں غدیر ہے. کربلا نہ ہوتا تو غدیر نہ ہوتا. کربلا غدیر کو بچانے کا نام ہے. حسین ابن علی نے اپنے آخری خطبے میں آ کے یہی تو پوچھا کہ کیا میں تمہارا برا امام ہوں؟ کیا مجھ سے تمہیں کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ کیا میں نے تم پہ کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا بتاؤ تم میں کون ہے؟ تو آگے بڑھ کے آؤ. سب نے بڑھ کے کیا کہا کہ آپ کی باپ کی دشمنی سے. ہم آپ سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ کی باپ کی دشمنی. باپ کی دشمنی کیوں؟ مولا سے کیا دشمنی تھی؟ کیا مولا کسی پہ ظالم امام تھے؟ مولا سے بڑھ کے رحم دل کوئی تھا نہیں. مولا سے بڑھ کے غریبوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا. کوفے کے گھر گھر اناج پہنچانے والی ذات کا نام علی. آج تک اتنی بڑی حکومتیں گزر گئی، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا جیسا علی دعویٰ کرے. مسجد کوفہ میں بیٹھ کے علی نے ایک دن یہ کہا کہ میری حکومت میں، میرے دور خلافت میں اگر کوئی بے گھر ہے تو میرے پاس لے آؤ، کوئی بھوکا ہے تو میرے پاس آؤ، اگر کوئی بے لباس ہے تو میرے پاس لے آؤ. 3 ضرورتیں چیزیں، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ تینوں چیزوں کو ضرور. آج کروڑوں روپے رکھنے والی حکومتیں ہیں، آدھی حکومتیں بھوکے سو جاتے ہیں. یہ ایک علی ابن ابی طالب کی 4.5 سال کے اندر سارے عرب پہ کتنے علی نے یہ کہہ کے اعلان کر دیا کہ میں وہ ہوں جو کبھی کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا. حاکم بننا اور ہے، لوگوں کا خیال کرنا اور ہے. تخت خلافت پہ آ جانا عام بات ہے، لیکن خلافت کے اندر آپ کے دائرے میں، آپ کے حکومت میں جتنی عوام موجود ہے اس کا خیال رکھنا ایک حاکم کے لیے وہ اللہ کا نمائندہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ شرف ہمارے امام کو ملا ہے. اور ہمارے لیے کیا ہے؟ شیعان علی. تو اب ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارا ہاتھ شیعان علی، ہماری زبان شیعان علی، ہماری آنکھ شیعان علی، ہمارے کان شیعان علی، ہمارے قدم شیعان علی، ہمارا لہجہ شیعان علی، محلے میں شیعان علی، بستی میں شیعان علی، کام کرنے والوں میں شیعان علی، والدین کے سامنے شیعان علی، زوجہ کے سامنے شیعان علی، بھائیوں کے سامنے شیعان علی. پہلے یہ شیعان علی بن کے پھر اس کے بعد عزا خانے میں آؤ، پتہ چلے گا کہ عزت کیا ملتی ہے. لمحہ لمحہ خیال رکھیں. دیکھیے عزیزان گرامی، آج علم سجائے گئے ہیں احتراماً، جس کا نام ہی عطائے زہرا ہے. ہمیں عطائے زہرا کے بدولت تو ہم شیعہ بنے، عطائے زہرا کے بدولت تو ہم شیعہ ہیں، ہے نا. یہ عطائے جناب سیدہ جو آپ بنے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ آپ دیکھیے ہمیں اس زمانے میں چنا گیا.
جب دنیا نہیں بنی تھی، ہمیں اس زمانے میں چنا گیا جب دنیا نہیں بنی تھی. بعد میں ہمیں دنیا میں آئے تو ہمیں کسی نے، ہمارے والدین نے کبھی نام حسین رکھ دیا، عباس رکھ دیا، علی بن گیا، لیکن ہمارے نام کب تھے دنیا عزیزان گرامی؟ جب سیدہ کی شادی ہوئی. سیدہ کی شادی ہوئی، جنت میں ایک درخت کے پتے جھڑنے لگے. اللہ نے کہا حوروں سے کہ پتوں کو اٹھا لو، یہ تحفہ ہے سیدہ کی شادی کا، تحفہ ہے سیدہ کی شادی کا. حوروں نے، فرشتوں نے ان پتوں کو اٹھایا، ہر پتے پہ کچھ نام لکھے ہوئے تھے، ہر پتے پہ کچھ نام لکھے ہوئے تھے. حوروں نے پوچھا کہ یہ نام کس کے ہے؟ کہا کہ یہ میرے اس ذات کے ہیں جو میرے نام کو بچانے کے لیے اپنے بھرے گھر کو لٹا دے گا، یہ اس کے عزادار ہیں. آپ کے نام دیکھیے، ہمیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں ہم پہلے جا چکے. جنت میں ہم دنیا سے، دیکھیے جنت کی آرزو وہ کرے جو جنتوں کے وارثوں سے دور رہے. جنتوں کے وارثوں سے جو دور ہے وہ جنت میں جانے کی آرزو کرے. ہمارا ادا خانہ جنت سے بڑھ کے ہے. یہاں شہزادی آ جائے وہی تو جنت ہے، جہاں شہزادی آ جائے وہی مقام تو جنت ہے، جہاں شہزادی آ کے بیٹھ جائے وہی تو جنت ہے. دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں بلند مقام ہوتا ہے وہاں اوپر والے نیچے آتے ہیں. ہر بڑا آدمی ہر اونچے مقام پہ جانا چاہتا ہے. اب اس ایریے کا ایم ایل اے ہے، اگر کوئی کسی ایم پی کے پارٹی میں جانا چاہتا ہے، ایم پی سی ایم کے پارٹی میں جانا چاہتا ہے، سی ایم پی ایم کے پارٹی میں جائیں، یعنی جتنا بڑا عہدہ ہے وہاں جانا کوشش کرتا ہے. اگر اس سے بلند کوئی مقام ہوتا، اس سے بلند کوئی مقام ہوتا تو آسمان والے فرشتے یہاں نہیں آتے، کہیں اور جاتے. تو ملک آ کے یہاں بتا رہے کہ اس سے اونچا مقام نہیں ہے، اس سے اونچا مقام نہیں ہے. اس لیے کیونکہ کائنات کے رسول کی بیٹی جہاں آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات علیہ گرامی. ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمارے بہت ذمہ داریاں ہیں ہم پر. صرف ہم شیعہ بن کے زندہ رہنا کمال نہیں ہے، شیعہ بن کے مرنا کمال ہے. کامیابی تو تب ہے کہ انسان شیعہ بن کے بڑھے. ہمارے امام مولا علی نے کبھی یہ نہیں کہا خیبر کے فتح پہ میں کامیاب ہوا. 80 جنگ لڑے مولا کائنات، کبھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوا. مولا نے اپنے آپ کو کامیاب کب کہا؟ جب سر پہ ضرب لگی. مولا درس دے رہے ہیں، ہمیں درس دے رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تم صادق حسین بن کے رہنا کمال نہیں ہے، مرو تو صادق حسین علی والا بن کے مرے. جب موت آئے تو صادق حسین علی والا رہے، علی کہے کہ آج میرا چاہنے والا مرا. دیکھیں ہم اپنے آپ کو کتنے بھی لیبل لگا لیں، سر پیر تک نام لکھ لے، سر پہ ٹوپی پہ لکھ لے، گلے میں ڈال لے، علی والے نہیں ہو جاتے. لیکن میرا مولا کہے کہ یہ میرے ہیں، وہ عزت الگ ہے. عزیزان گرامی ہمارے لہجے کو علی والا لہجہ بنائے، ہمارے ہاتھوں کو ایسا استعمال کرے کہ علی راضی رہے، ہماری زبان کو ایسا استعمال کرے کہ علی راضی رہے، ہماری آنکھوں سے ایسی نگاہ غلط نہ پڑے جس سے ہمارا امام منہ پھیر لے. میں نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں، ہمیں علی والا بن کے رہنا ہے. دیکھیے ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کے، وہ علی جو کائنات میں سب سے بلند ہے، کائنات میں سب سے بلند ہے. اور علی سے بڑھ کے بلند کوئی دنیا میں نظر نہیں آتا. عزیزان گرامی علی سے بڑھ کے 2 ذات نظر آتے ہیں، یا تو محمد مصطفیٰ یا تو خدا. صلوات علیہ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ اس علی کے ماننے والے ہیں. ہم فخر ہے، میں ناز ہے، سینہ تان کے بولیے کہ ہم علی والے ہیں، مگر سینہ اس پہ مت تانیے بلکہ کردار سنواریے، سر سے پیر تک سنواریے. آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام، کسی نے آ کے پوچھا کہ مولا ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں، خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو اور اپنے آپ کو دیکھو. دیکھیے مولا امام کا جملہ صبح قیامت تک کے آنے والوں کے لیے درس ہوتا ہے.
امام کے منہ سے نکلا ہوا جملہ ایک وقت کے لیے نہیں ہوتا، ایک آدمی کے لیے نہیں ہوتا، ان کا زبان سے نکلا ہوا جملہ صبح قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ امام نے کہا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھو اور غور کرو کہ میری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ نے کتنا خوبصورت جسم دیا۔ اگر یہ دو آنکھ کے بجائے ایک آنکھ دیتا، اگر یہ ناک کے سوراخ نیچے کے بجائے اوپر دیتا، کان اگر کاٹ نہیں ہوتے، اس پہ غور کرو، تمہیں خود بخود خدا پتہ چل جائے گا، خدا کو پہچاننے لگ جاؤ گے، خدا کی عظمت کو جاننے لگ جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، آج اپنے چہرے پہ ہم کتنا اتراتے ہیں، ہم اپنے چہرے پہ کتنا یہ کرتے ہیں، ذرا ہم اپنے چہرے پہ اترانے سے پہلے، اپنے رنگ پہ، اپنے آپ پہ مغرور ہونے سے پہلے اس خدا کی ذات کا شکریہ ادا کریں آئینے کے سامنے دیکھ کے کہ لاکھ پروردگارہ تیرا شکر میں ادا نہیں کر سکتا، میں اپنے جسم پہ دیکھ کے محسوس کر رہا ہوں میری نعمتوں کو میں نہیں سمجھ سکتا، نہ جانے تو نے کتنا پاکیزہ ذات ہے جو اتنا مکمل پہ کر بنایا ہے کہ کہیں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ ایک انگوٹھا انسان کا اگر ٹوٹ جائے کسی آدمی کا حادثے سے تو انسان اپنے قمیص کے بٹن نہیں لگا سکتا، قمیص کے بٹن نہیں لگا سکتا۔ تو ذرا سوچے کہ اللہ نے کتنا مکمل پنجے کو بنایا، کتنا مکمل ہاتھ دیے، کتنی مکمل آنکھیں دی، کتنی مکمل زبان دی، تو ایسے اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں، کیوں نہ ادا کیا جائے۔ عزیزان گرامی، ہم اللہ کا شکر تبھی ادا کر سکتے ہیں جب اسے پہچانیں گے، اس کی عظمتوں کو پہچانیں گے، تب اس کی نعمتوں کو جانیں گے۔ وہ کائنات کے ہر شے میں اللہ نظر آتا ہے۔ دیکھیے درختوں کو دیکھیے ایک جیسے نہیں ملتے، پھلوں کو دیکھیے ایک جیسے نہیں ملتے، ہر ایک کا ذائقہ الگ۔ بنانے والا کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ ایک جیسے، ایک کا پتا دوسرے سے نہیں ملتا، ایک کا پھل کا ذائقہ دوسرے سے نہیں ملتا، ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے جدا ہے۔ ہر کھانے والا کہتا ہے کہ ماشاءاللہ۔ تو بنانے والے کو تعریف ہے، یہ در حقیقتاً تعریف اللہ کی ہے، حقیقتاً تعریف اللہ کی ہے۔ اس نے بنایا، کس کے لیے بنایا؟ بندوں کے لیے بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بندے میں نے یہ ساری نعمتیں تیرے لیے بنائی، بس تو میرا ہو جا۔ میں نے تیرے لیے نعمتیں بنائی، تو میرے لیے ہو جا۔ ہم کتنے ناشکرے ہیں عزیزان گرامی کہ صبح سے 5 وقت تک اللہ مسجدوں سے آواز دیتا ہے کہ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ ہمارا وقت کہیں اور گزرتا رہتا ہے مگر ہمارے قدم مسجد کی جانب نہیں بڑھتے۔ ہم واٹس ایپ پہ ٹائم نکال لیتے ہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، فیس بک کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں مگر نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ رمضان آتا ہے تو یہ کہہ کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی گرمی بہت ہے، ہم سے بھوک سہا نہیں جاتا، روزے رکھے نہیں جاتے۔ دیکھیے اللہ آپ کا بھوک کا محتاج نہیں ہے، آپ کے بھوک رہنے کا محتاج نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا، بلکہ آپ کے اندر اپنی شفاعت کو دیکھنا چاہ رہا ہے۔ جب تم بھوک کو برداشت کرو گے، شدت پیاس کو برداشت کرو گے تو کسی بھوکے انسان کو گے تو فوراً اس پہ رحم کرو گے۔ اللہ اپنی صفات تمہارے اندر دینا چاہ رہا ہے، تمہیں اللہ بلند بنانا چاہ رہا ہے۔ ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ ہم بلند ہونا نہیں چاہتے۔ صلوات والے علی جیسی ذات کا نام تو جوڑتے رہتے ہیں، لیکن کہاں علی اور کہاں ہم، کہاں علی کا کردار، کہاں ہم۔ آج بھی اگر کوئی بچہ یہاں سے عہد کر کے اٹھے کہ میں سلمان بننا چاہتا ہوں تو یہ وہ در ہے کہ وہ سلمان بن سکتا ہے، یہ وہ در ہے سلمان بن سکتا ہے۔ اس لیے کیونکہ حسین نے آتے ہی پطرس کو پر دے کے بتایا، آتے ہی پیدا ہوتے ہی پطرس کو پر دے کے بتایا۔ وہ بھی ایسا جھولا تھا جس میں حسین لیٹے نہیں تھے، حسین کے نام سے منسوب ہو چکا تھا کہ یہ حسین کا جھولا ہے، حسین کا جھولا ہے۔ آپ دیکھیں کمال ہے، اس واقعے کو کبھی غور بھی کریں۔ میں بچوں سے کہتا ہوں کہ واقعے سن لینا نہیں، کبھی غور بھی کریں، عقل دیا ہے نا اللہ۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ فرشتے کو لایا گیا
یہ فرشتے کا ایک پر یا دو پر جا چکے تھے، اللہ نے غضب سے لے لیا تھا اور نبی کے قدموں کے پاس آیا تھا. کس کے پاس آیا تھا؟ رسالت مآب کے قدموں پہ. حسین آغوش میں تھے. رسول کے جسم سے بھی اگر وہ مس ہو جاتا پر مل جاتے، مگر اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا، اللہ کا رسول کچھ اور چاہ رہے تھے. عزیزان گرامی، یہ کس کی تیاری تھی؟ یہ ہمارے عزا خانوں کی تیاری تھی. غور تو کریں، نبی کے قدموں سے اگر وہ مس ہو جائے کیا اسے پر نہیں ملیں گے؟ ملنا ہے. لیکن نبی نے کیا کہا؟ حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. میں کہوں یا رسول اللہ، آپ تو کائنات کے سب سے بڑے رسول ہے، سردار انبیاء ہے، اللہ کا نور ہے. آپ کنکریوں کو اٹھاتے ہیں تو کنکریاں بولنے لگتی ہیں، آپ اشارہ کریں تو درخت آ جاتا ہے، آپ اشارہ کریں تو سمندر کے پانی کے اندر کی مچھلیاں بولنے لگتی ہیں. پھر اس کو پر دینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جھولے کو مس ہو جاؤ، تو کہیں گے کہ نادان خاموش ہو جا، نادان خاموش ہو جا. میں آج کی تیاری نہیں بلکہ میرے بیٹے کے بیٹے علی اصغر کی تیاری کر رہا ہوں. جب یہ جھولا نکلے گا تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کربلا کے واقعے میں جھولے کا کیا کمال تھا. تو میں بچے کی تیاری کر کے رسول اللہ نے بتایا کہ ہمارے گھر کا چاہے 6 مہینے کا ہو تب بھی علی ہے، چاہے وہ 57 سال کا ہو تب بھی علی ہے، چاہے 18 سال کا ہو تب بھی علی ہے. پیدا ہوتے ہی پردے کے بتایا، خلوص سے آؤ یہاں بہت کچھ ملتا ہے. آخری وقت میں حسین نے حر کو حر بنایا. پیدا ہوتے ہی ملک کو پر دیے اور شہادت سے حسین نے حر کو حر بنایا. تو ہر زمانے میں حسین نے اپنا در کھول دیا. بس یہاں آ کے شرف لینے کی جرت تو پیدا کرو، خلوص تو پیدا کرو، ارادہ تو کر کے آؤ کہ یہاں سے بن کے اٹھیں گے، حر بن کے اٹھیں گے، وہاں کے کل بھی بن کے اٹھیں گے. یہاں ارادے کر کے تو آئیں تو دیکھیے کہ کیا کیا ملتا ہے. یہ عزیزان گرامی، یہ وہ دربار ہے کہ یہاں پر ملک لے جاتے ہیں تو آپ کو کیا نہیں ملتا. یہاں آ جانا خوش قسمتی ہے. چھوٹے چھوٹے جو بچے نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے آنے والا. یہی تو ہماری زینت بنیں گے، یہی تو ہمارے فرش ازا کی رونق بنیں گے. ہمارے والدین کبھی لایا کرتے تھے، آج یہ بچے ہمارے کل کے رونق بنیں گے. اپنے بچوں کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ حسین کیا ہے، حسین کی ذات کیا ہے، علی کی ذات کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کی قربانی کیا ہے، ان کی قربانی دینے کا کیا تھی، کربلا جانے کا مقصد کیا تھا. دیکھیں عزیزان گرامی، بچوں کو فون دلانے دینا کمال نہیں ہے، حسین کی ذات کا ایک واقعہ سنا دینا کمال ہے. آج کے ماحول میں بہت ضروری ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، کہ دیکھیے مائیں اپنے میں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بچوں کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ علی کا ایک واقعہ سنائیں، ایک واقعہ سنائیں. بچہ ایسا بن کے نکلے گا، دنیا کی لاکھ بری ہوائیں ہیں، بچہ نہیں بگڑے گا. آج والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، ہمارے بچے بگڑ گئے. بچے بگڑے نہیں ہیں کہ آپ کی کہیں نہ کہیں غلطی ہے. آپ ایک ایسے در سے وابستہ ہیں جہاں سے شفا ہی شفا ملتی ہے، جہاں عطا ہی عطا ملتی ہے، جہاں جانے کے بعد کوئی مایوس نہیں ہوتا. ایسے در والے شکایت کرے تو اس کا مطلب ہمارے اندر کمی ہے. یہاں کوئی کمی نہیں ہے. یہاں آ کے کہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں ملا تو وہ بیوقوف ہے. اس سے یہاں پتہ نہیں چلے گا اس کو کیا ملا، اسے یہاں پتہ نہیں چلے گا. جب وہ قبر میں جائے گا تو ہاتھ ملے گا، ہاتھ ملے گا. کاش میں کچھ اور وقت عاشور خانے میں گزار لیتا، کاش میں پہلے آ جاتا، کاش میں سامنے آ کے بیٹھ جاتا. ارے عاشور خانے کی عظمت تو مرنے کے بعد پتہ چلے گی عزیزان گرامی. اسی لیے میرے نوجوان بچوں سے گزارش ہے، مجلس میں آنے میں دیر نہ کریں، فرش پہ
پہ آنے والے سب سے پہلی ذات کا نام سیدہ ہے. بس عزیزان گرامی میں نے سہمت تمام کی. انشاءاللہ کل سے موضوع کو آگے بڑھائیں گے. عزیزان گرامی سب سے پہلے آنے والی ذات کا نام فاطمہ ہے. کب سے فاطمہ تیاری کرتی ہے معلوم ہے؟ یہاں اعلان ہوتا ہے کہ کل مجلس ہوگی. فاطمہ کو انتظار شروع ہو جاتا ہے. فاطمہ کو انتظار شروع ہو جاتا ہے کہ پروردگارا کل یہاں میرے بیٹے پہ عزادار رونے کو آئے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, سوائے غنیمتوں میں کر. پروردگارا ان کے آنسوؤں کو قبول فرما. شہزادی یہ آپ کے بیٹے پہ رونے کو آئے ہیں, ان کے آنسوؤں کو قبول فرمائے. آنے والی بیوی آپ کو معلوم ہے کیسے آتی ہے؟ 18 سال میں ضعیفہ بن گئی. 18 سال میں ضعیفہ بن چکی تھی. امت نے ایسا اجر دیا کہ فاطمہ کی پسلیاں میں نے ایک روایت پڑھی, فرماتے ہیں جب بھی مصاحب شروع کرنا تو میری دادی سے شروع کرنا. اربا بیزا یہاں آتی ہے بیوی, اس کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے, ہاتھ میں عصا ہے اور ایک رخسار پہ تماچا. آواز بلند ہے آپ کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. رونے والوں, شہزادی کو جب تماچا لگا علی دیکھ رہے تھے. مجھ سے کہا گیا ہے کہ ارباب ازاں کے, سکینہ کے اور عباس کے علم آپ یہاں استعاد کریں نا ارباب ازاں. جب تک کہ کربلا میں علمدار تھا, شہزادیاں بڑے آرام سے سوتی رہی. جب تک علمدار کربلا میں رہا, کسی بیوی کو کوئی بھی پریشانی نہیں تھی, کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی. بڑے مطمئن تھے کیونکہ علمدار ہے, علمدار ہے. خیموں کے باہر ترائی میں علمدار موجود ہے, عباس موجود ہے. ارے کتنا اطمینان تھا بیویوں کو. ہائے ارباب ازاں اس وقت بیویوں پہ کیا گزری ہوگی جب یہ علمدار آ کے حسین کے پاس کہا آقا مجھے اجازت دیجیے, اب میرا سینے میں دم گھٹا جا رہا ہے. حسین نے کہا کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. کتنا سنا تھا. عباس نے کبھی دائیں دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا, کہا کہ آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہی حق ہوتا ہے. ارباب ازاں گریہ کیجیے. فاطمہ یہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے عباس کے مصاحب پڑھے جائیں تو اسے بہت تڑپ تڑپ کے رویا کرو, اس لیے کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے, فاطمہ کا بیٹا ہے. ارباب ازاں کہیں فاطمہ کو شکایت نہ رہ جائے. ارباب ازاں جیسے ہی حسین کے پاس اجازت مانگنے آئے, اس کے بعد مولا نے کہا کہ بھائی جانا ہی چاہتے ہو تو خیموں سے جا کے اجازت لے لو. ارباب ازاں عباس وہ ہیں جسے زینب نے اپنے اولاد پالا تھا. جیسے ہی عباس خیموں میں آئے, سر جھکا کر کہا آقا زادی غلام کو اجازت دیجیے. اب اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ شہزادی زینب قریب آئیں, اپنے بھائی کے چہرے کو غور سے دیکھا, کہا کہ بھیا کیا مانگ رہے ہو؟ کہا کہ آقا زادی دم گھٹا جا رہا ہے, میں اجازت دے دیجیے. اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ شہزادی نے تمام بیویوں کو بلایا, کہا
کہا کہ یہ رقیہ میرے قریب آؤ، لیلا میرے قریب آؤ، رباب میرے قریب آؤ، رسوم میرے قریب آؤ. تمام بیویاں جب آ گئیں تو ایک مرتبہ کہنے لگیں کہ اے بیویوں، جب تم مدینے سے چلی تھی میں تمہارے پردے کا اہتمام ذمہ داری میں لی تھی، آج ہو جا رہا ہے جو ہمارے پردے کا محافظ تھا. میں اپنی ذمہ داری واپس لیتی ہوں. یہ لیجیے ارباب اعضاء، یہاں عباس چلے. ایسے میں ارباب اعضاء 40 یا 36 بچے، 40 یا 36 بچے، جس کی سردار بنی تھی سکینہ. سردیاں کہہ رہی تھی الدش الدش، ہائے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے. ایسے میں ایک مرتبہ حسین نے کہا بھائی اگر جانا ہی چاہتے ہو ان بچوں کے لیے پانی کی سفیر کر دو. ارباب اعضاء ایک مرتبہ سکینہ نے جا کے کہا سکینہ جا کے مشکیزہ لا دو بیٹا. اتنا کہنا تھا دوڑتی ہوئی گئی. اب بچوں کا عالم کیا ہوتا ہے ارباب اعضاء؟ کوئی چیز ایسی چیز جس کا بہت تڑپ ہو، بہت بے چینی ہو، اور بچے جو پیاسے ہیں 3 دن سے شدت کی گرمی میں، اب پانی آنے کا تو ذرا خود سوچے کتنی خوشی ہوئی ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کو دوڑتے ہوئے مشکیزہ لا کے دیے. سکینہ لیے ہوئے ہاتھ میں ہے. دیکھیے ارباب اعضاء عجیب منظر ہے. ارباب اعضاء عرب کے گھوڑے پہ اونچے گھوڑے ہوتے ہیں، وہاں عباس بیٹھے ہیں. سکینہ جھک کر مشکیزہ دے رہی ہے، عباس جھک کر لے رہے ہیں. یہ سکینہ اور عباس کی آخری ملاقات تھی. عباس دریا سے واپس نہیں آئے، سکینہ شام سے واپس اس منظر کو حسین نے دیکھا تو 3 مرتبہ اٹھے، 3 مرتبہ بیٹھے. تو ارباب اعضاء کسی نے چوتھے امام سے مدینے میں پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کو سکینہ کو مشکیزہ دیتے ہوئے عباس کو 3 مرتبہ اٹھے، 3 مرتبہ بیٹھے، یہ کیا مطلب تھا؟ ایک مرتبہ چوتھے امام رونے لگے کہ نادان تو نہیں جانتا میرے بابا یہ دیکھ رہے تھے کہ سکینہ کو جب تماچے لگیں گے تو چچا کو پکارے گی، گوشوارے چھنیں گے تو سکینہ عباس کو پکارے گی، دامن چلے گا تو چچا کو پکارے گی. قدم قدم پہ پکارتی رہی چچا ہماری تقریب سے زیادہ قبول فرما. پالنے والے ان کے آنسوؤں کو رومال سینہ میں جگہ فرما. پالنے والے ان رونے والوں کو سدا آباد رکھ. اس خانے کے بانیان کو ہمیشہ آباد رکھ. ان نوجوانوں کی کمائی میں برکت عطا فرما. تمام عزاداروں کو یا اللہ اس کرونا وائرس سے جہاں کہیں بھی مومن موجود ہے ہر ایک مومن کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. دنیا کے جس گوشے میں بھی شیعان حیدر کرار مصروف عزاداری ہے ان کی جان اور مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دشمنان اسلام انہیں نیست و نابود فرما. ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرما. وجد خدا کے ظہور میں تاجیل ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین. بیٹی پہ شہدی کے یہ رنگ جو مہن ہے
شہدی کے یہ رنگ جو مہن ہے گوہر چھینے کانوں سے دو بازو میرا سن ہے بیٹی میں شہدی یہ رنگ جو من ہے بیٹی پہ شہدی چھینے کانوں سے دو بازو میرا سن ہے بیٹی شہدی چھینے کانوں سے دو بازو میرا سن ہے ہر کام تماچے ہے تو ہر کام اذیت دیکھی ہے یتیمان یہ باپ کی میاں باپ سے کا نظر آیا تو بے دور کفن ہے بیٹی شہدی کے یہ رنگ جو مہن ہے بیٹی شہدی کے یہ رنگ جو مہن ہے بے کجاؤں جہاں منزل دشوار مجبور بہت ہو گئے ہیں آپ بیمار بس شکر خدا ہوٹوں پہ اب ان کے سخن ہے بیٹی شہدی کے یہ رنگ جو مہن ہے بیٹی شہدی کے یہ رنگ جو مہن ہے رسی سے بندی برتی ہے اور کان ہے زخمی ظالم کی اذیت سے وہ روتے کی ہے سہمی لگتے ہے صدا درے بگاڑ کا بدن ہے بیٹی کے شہدی یہ رنگ جو مہن ہے بیٹی کے شہدی کے یہ رنگ جو مہن ہے سیدانیوں کو دیکھا نہیں کوئی بگایا نیزے کی بلندی پہ ہے شیخا سر اقدار ساری سے جدا ہونے سے بے پردہ بہن ہے بیٹی شہدی یہ رنگ جو مہن ہے بیٹی شہدی کے یہ رنگ جو مہن ہے زینب کی نگاہوں میں ہے اکبر کا
سراپا بالوں کی نگاہوں میں ہے بے شیر کا جھولا کبرا کی نگاہوں میں فقط ابن حسن ہے شہیدی کے یہ رنگ و محل ہے شہیدی کے یہ رنگ و محل ہے جو تڑپتی ہے تڑپ جاتے ہیں عابد ہر لمحہ لہو آنکھوں سے برساتے ہیں عابد شبیر کی اب لاڈلی محتاج کفن ہے شہیدی کے یہ رنگ و محل ہے شہیدی کے یہ رنگ و محل ہے اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ عباس دلاور ہے وقت مصیبت ہے یہ سجاد پہ حیدر اب تو سلاسل میں بلا شاہ زمن ہے بیٹی پہ شہیدی کے یہ رنگ و محل ہے بیٹی پہ شہیدی کے یہ رنگ و محل ہے ماتم کرو جعفر و قاسم بھکا کرو جب تک کہے گی سانسیں شہ کی عزا کرو مسروق عزا میں بھی زینب کی انجمن ہے مسروق عزا میں بھی زینب کی انجمن ہے مسروق عزا میں بھی زینب کی انجمن ہے
बद्दुआ भी न की, उसका सर काट कर उतारा गया। करबला करबला क्यों बता, करबला 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 तू बता, करबला 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 तू बता, करबला। जान सकीना की जब आई लबों पर, सूखा हुआ मुश्किल लाई वो मुज़्तर, देखा बड़ी आस से बच्ची ने चचा को, देखा बड़ी आस से बच्ची ने चचा को, जब जोड़ के कहने लगी रोकर, ले लो मुझको तुमको मेरी कसम, आओ दिला दूं मैं इतने शाहे उमम, लो सकीना का ये पानी ले आओ अम्मू जान, पानी ले आओ अम्मू जान, पानी ले आओ अम्मू जान। हसरत है आस है इस दर्जा प्यास है, क्या मेरी प्यास का तुमको एहसास है, क्या मेरी प्यास का तुमको एहसास है। आई लबों पे अब ये पानी ले आओ अम्मू जान, पानी ले आओ अम्मू जान, पानी ले आओ अम्मू जान। तशना जी करे बैठे हैं लोहा गए, प्यास के छाले हैं इन सबके होठों पर, प्यास के छाले हैं इन सबके होठों पर, प्यासों के चुप होने के बाद पानी ले आओ अम्मू जान, पानी ले आओ अम्मू जान, पानी ले आओ अम्मू जान। शेखर बाला तुम हो फख्रे वफा, प्यासों की आस हो खुफियों की मुरीदा, प्यासों की आस हो खुफियों की मुरीदा, लिल्लाह शेरे नयज़ार, पानी ले आओ अम्मू जान, पानी ले आओ अम्मू जान, पानी ले आओ अम्मू जान। खुदा मिसले खैबर कुशा, दरिया को छीन करे भर लेना मुश्किज़ा, दरिया को छीन कर भर लेना मशकीज़ा, बाज़ुए सैयदे ज़ीशान, पानी ले आओ अम्मू जान, पानी ले आओ अम्मू जान, पानी ले आओ अम्मू जान। मेरी प्यारी सकीना, सकीना मेरी प्यारी सकीना, सुनकर भतीजी आई पाछे जरी, बोला कुर्बान है तुम पर ये जा मेरी, बोला कुर्बान है तुम पर ये जा मेरी, तुम जो कहती हो मेरी जान, पानी ले आओ अम्मू जान, पानी ले आओ अम्मू जान, पानी ले आओ अम्मू जान। मज़हर दुआ रब्बे मुश्किल कुशा, रोज़े महशर का है तुझसे खैर निसा, रोज़े महशर का है तुझसे खैर निसा, आंसू न बोली इरफान, पानी ले आओ अम्मू जान, पानी ले आओ अम्मू जान, पानी ले आओ अम्मू जान, अम्मू नन्हे मुजाहिद रन में
جا کر تم نہیں آئے شاہ تو آئے جانے مادر تم نہیں آئے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے شاہ تو آئے جانے مادر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے کب سے کھڑی ہوں خیمے کے در پر کب سے کھڑی ہو خیمے کے در پر باہوں میں لے کر اشکوں کا ساگر راہوں میں لے کر اشکوں کے ساگر دیش کا دھواں جاؤ اصغر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے شاہ تو آئے جانے مادر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے شاہ تو آئے جانے مادر تم نہیں آئے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے خالی جو پہلو پاؤں گی بیٹا خالی جو پہلو پاؤں گی بیٹا ہم سے پھٹے گا میرا کلیجا ہم سے پھٹے گا میرا کلیجا ہاتھ بھی گزرے گی رو رو کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے شاہ تو آئے جانے مادر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے شاہ تو آئے جانے مادر تم نہیں آئے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے رات اندھیری دشت بیابان رات اندھیری دشت بیابان گھر نہیں جانا رن میں میری جان ڈر نہیں جانا رن میں میری جان ماں سے بچھڑ کر کیسے رہو گے ماں سے بچھڑ کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے شاہ تو آئے جانے مادر تم نہیں آئے حسین 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 حسین